السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. صدر محترم، معزز علماء کرام، مہمانان اعظام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، خواتین ملت، آج آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت لب کشائی کی جا رہی ہے وہ ہے دعوت اہل حدیث اور اس کے اصول و ضوابط۔ معزز مکرم حاضرین، آج کے اس عنوان کا آغاز ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے 1638 نمبر پر، اسی طریقے سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے 21091 نمبر پر روایت کیا ہے، اسی سے کریں گے، جس کے راوی حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا بغور جائزہ لیتا رہا، یہاں تک کہ فجر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا: یا رسول اللہ، بأبی انت و امی لقد صلیت اللیلۃ صلاۃ ما رأیتک صلیت نحوہا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آج رات آپ نے ایسی نماز پڑھی کہ جیسی نماز پڑھتے ہوئے میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ آج آپ ساری رات نماز پڑھتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اجل انہا صلاۃ رغب ورهب۔ ہاں، یہ ایسی نماز تھی کہ جس میں دعا کی قبولیت کی رغبت بھی تھی اور دعا کے قبول نہ ہونے کا ڈر اور خوف بھی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سألت ربی عز وجل فی 3 خصال فأعطانی 2 ومنعنی واحدة۔ اس میں یعنی میں نے اس نماز میں اپنے رب عز وجل سے 3 چیزیں مانگی تو اس نے مجھے 2 دے دی اور 1 نہیں دی۔ پہلی چیز جس کا میں نے سوال کیا اپنے رب سے جو عطا کر دی گئی: سألت ربی عز وجل الا یہلکنا بما اہلک به الامم قبلنا فاعطانیہا۔ میں نے اپنے رب عز وجل سے دعا کی کہ وہ ہمیں اس چیز کے ساتھ ہلاک نہ کرے جس کے ساتھ اس نے پہلی امتوں کو ہلاک کیا، یعنی ایسا عذاب نازل نہ کرے کہ پوری امت ہلاک ہو جائے، جیسا کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود وغیرہ ہلاک ہو گئی، تو اس نے میری یہ دعا قبول کر لی۔ دوسرا سوال میں نے یہ فرمایا: وَسَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَلَّا يُظْهِرَ عَلَيْنَا عَدُوًّا مِّن غَيْرِنَا فَأَعْطَانِيهَا۔ اور میں نے اپنے رب عز وجل سے دعا کی کہ وہ ہمارے اوپر کسی ایسے دشمن کو غلبہ نہ دے جو ہم میں سے نہ ہو، یعنی ایسے نہ ہو کہ کافر پوری امت اسلامیہ پر غالب ہو جائیں، تو اس نے میری یہ دعا بھی قبول کر لی۔ تیسری چیز جو میں نے اللہ تبارک و تعالی سے مانگی وہ تھی: وَسَأَلْتُ رَبِّي أَلَّا يَلْبِسَنَا شِيَعًا فَمَنَعَنِيهَا۔ اور میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ ہمیں مختلف
گروہوں میں تقسیم نہ کرے تو اس نے میری یہ دعا قبول نہیں فرمائی، اور اس دعا کو میری اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی نے رد فرما دیا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں بھی ایک چیز کا تذکرہ مکمل موجود ہے، جسے صحیح امام مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 2890 پر نقل فرمایا ہے، جس کے راوی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالیہ کی طرف سے آئے، یہاں تک کہ جب آپ بنو معاویہ کی مسجد کے پاس سے گزرے تو آپ اس میں داخل ہوئے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، ہم نے ابھی آپ کے ساتھ ہی نماز پڑھی، پھر آپ نے اپنے رب سے لمبی دعا مانگتے رہے، اس کے بعد ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا سألت ربی ثلاثا فأعطانی ثنتین ومنعني واحدة، میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا تو اس نے مجھے 2 عطا کر دی اور 1 نہیں دی۔ سألت ربی اللہ یہلک امتی بالسنۃ فأعطانیها، میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ میری امت کو قحط سالی کے ساتھ ہلاک نہ کرے تو اس نے میری یہ دعا قبول فرما لی۔ وسألتہ اللہ یہلک امتی بالغرق فأعطانیها، اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کہ وہ میری امت کو غرق کر کے ڈبو کر کے ہلاک نہ کرے تو اس نے میری یہ دعا بھی قبول کر لی۔ وسألتہ اللہ یجعل بأسهم بینہم فمنعنیها، اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے اور ان کے درمیان مخالفتیں نہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول نہیں فرمائی۔ ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس امت میں ایک دوسرے کی مخالفت اور اس کی بنا پر لڑائی اور گروہ بندی ہونی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی کہ اس میں باہمی مخالفت، لڑائی اور فرقہ واریت نہ ہو تو دعا قبول نہیں کی گئی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرما دیا تھا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے جو شخص میرے بعد لمبے عرصے تک زندہ رہے گا وہ عنقریب بہت اختلاف دیکھے گا۔ اس سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر 4609 پر نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح فرمایا ہے۔ اور ایسے ہی ہوا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی، چنانچہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ ہی عرصہ بعد امت میں اختلافات پیدا ہو گئے جو آہستہ آہستہ مخالفت کی شکل اختیار کرتے گئے اور پھر نوبت لڑائی تک جا پہنچی، اور آج امت مسلمہ کی حالت انہی حدیثوں کا مصداق نظر آ رہی ہے۔ تاہم یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ وهم کذالک، میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہتے ہوئے دلائل و براہین کے ساتھ غالب رہے گا، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے، وہ بدستور اسی حالت میں رہیں گے۔ اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر 1920 نمبر پر روایت فرمایا ہے۔ امام ابن مبارک، امام احمد بن حنبل، امام علی ابن مدینی، امام بخاری علیہم الرحمہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اس گروہ سے مراد اصحاب الحدیث ہے، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان لم يكونوا اہل الحدیث فلا ادری منهم، اگر اس سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون لوگ ہیں، اور اس کی تائید خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے ہوتی ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر 2641 پر نقل کیا ہے، اور جس میں آپ نے فرمایا تھا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتا وتفترق امتی علی 73 ملتا كلهم في النار الا ملة واحدة، بنو اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گے، ان میں سے ایک کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک گروہ کون سا ہے جو نجات پائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ایک روایت میں ارشاد ہے کہ وہی الجماع، اور نجات پانے والا گروہ وہ جماعت ہے، اور یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ جس دین پر
صحابہ تھے، جس منہج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قائم تھے، آج اسی دین و منہج پر اگر کوئی جماعت قائم ہے تو وہ جماعت اہل حدیث ہے، کیونکہ وہ حضرات صرف قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، ان کے یہاں قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی تیسری چیز واجب الاتباع نہ تھی۔ اسی طرح اہل حدیث بھی قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، ان کے نزدیک کوئی چیز تیسری چیز ایسی نہیں ہے جو واجب الاتباع ہو۔ گویا اہل حدیث حضرات طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ میں سے ہیں، جو ہر دور میں حق پر قائم رہا اور قیامت تک اسی پر قائم رہے گا انشاءاللہ الرحمن۔ لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ آج اہل حدیثوں کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ ایک نیا ٹولہ ہے، ایک نیا فرقہ ہے، حالانکہ اہل حدیث اس وقت سے ہے جب تک صحابہ کرام ہے، کیونکہ صحابہ کرام اور ان کے پیروکاروں کے دور میں کوئی فقہی مسلک نہ تھا اور نہ فقہی مسالک کی بنا پر کوئی فرقہ تھا، اور لوگ قرآن و سنت کی ہی اتباع کرتے تھے، اور اہل حدیث حضرات بھی قرآن و سنت کی ہی اتباع کرتے ہیں۔ ان کا منہج بھی قرآن و حدیث پر مبنی تھا اور اہل حدیث حضرات کا منہج بھی قرآن و سنت پر ہی مبنی ہے۔ لیکن ہم تو ڈنکے کے چوٹ پر کہتے ہیں، کھلے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے بارے میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان میں یہ ذکر فرمایا کہ وہ مہاجرین و انصار کے اچھے طریقے سے اتباع کرنے والے ہیں، تو ان میں اہل حدیث حضرات بھی شامل ہیں، کیونکہ اہل حدیث حضرات ہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں ان کے نقش پا کی پیروی کرتے ہیں۔ اور کبھی کہا جاتا ہے کہ جماعت اہل حدیث انتہا پسند، دہشت گرد اور متشدد جماعت ہے، حالانکہ یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جماعت اہل حدیث اعتدال پسند جماعت ہے اور دعوت و اسلوب میں حکمت و نصیحت کی قائل جماعت ہے، نہ کہ تشدد و انتہا پسندی کی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسی طریقے سے کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ اہل حدیثوں کو سواد اعظم کا مخالف بنا دیا جائے، ان کو سواد اعظم کا مخالف کہا جاتا ہے اور ائمہ اکرام رحمہم اللہ کا دشمن کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ اہل حدیث حضرات تمام سلف صالحین اور ائمہ دین رحمہم اللہ کا احترام کرتے ہیں اور انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کی حقیقی پیروکار جماعت بھی جماعت اہل حدیث ہے، کیونکہ ان کی تعلیمات بھی یہی تھی کہ ہماری نہیں ہے، ان کی تعلیمات بھی یہی تھی کہ ہماری نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی پیروی کی جائے۔ آگے چل کر ہم انشاءاللہ ان کے اقوال بات بھی ثابت کریں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہم اس جماعت حقہ اور طائفہ منصورہ کی دعوتی اصولوں اور اس کے منہج پر روشنی ڈالیں، تاکہ اس کے بارے میں جو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں ان کا رد کیا جا سکے اور جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا جواب دیا جا سکے۔ تو پہلا اصول ہمارا یہ ہے کہ دین دو عظیم بنیادوں پر مبنی ہے، دین دو عظیم اصولوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1 اخلاص، یعنی ہر عمل صالح اور ہر عبادت کو رضا الہی کے اصول اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے سر انجام دینا اور ریاکاری سے اجتناب کرنا دوسرا اصول ہے۔ یعنی اسی اخلاص پہلا اصول جو ہے کہ یہ دین اور یہ منہج دو عظیم بنیادوں پر مبنی ہے، ان میں سے دوسرا اصول یہ ہے کہ یہ اس میں مطابقت پائی جاتی ہے، یعنی ہر عمل صالح اور عبادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ ان دونوں اصولوں کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جو سورۃ البقرہ آیت نمبر 112 کے اندر ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع فهو محسن فله اجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ نیکوکار اور وہ انسان نیکوکار ہو تو اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم اور اداسی ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں اسلم وجہہ للہ سے مراد اخلاص ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا، اور وہ محسن سے مراد مطابقت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا۔ یاد رہے کہ ان دو اصولوں کے لحاظ سے لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جن میں اخلاص بھی ہوتا ہے اور مطابقت
کہتے مطابقت بھی پائی جاتی ہے۔ نمبر 2 جن میں اخلاص بھی ہوتا ہے، جن میں نہ تو اخلاص ہوتا ہے اور نہ مطابقت ہوتی ہے۔ نمبر 3 جن میں اخلاص تو ہوتا ہے لیکن مطابقت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 4 جن میں مطابقت تو ہوتی ہے لیکن اخلاص نہیں ہوتا ہے بلکہ ریاکاری ہوتی ہے۔ دوسرا اصول ہماری جماعت کا، دوسرا اصول ہماری دعوت کا، دوسرا اصول ہماری دعوت کا یہ ہے کہ شریعت، دعوت اور عبادت تینوں کا مصدر و منبع 2 چیزیں ہیں، یعنی قرآن اور سنت ہے۔ لہذا تمام شرعی احکامات، ایک عبادات اور اسی طریقے سے دعوتی اسلوب وغیرہ قرآن و سنت کے حاصل کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی اور اپنے رسول کی ہی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 132 کے اندر فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ اس کے رسول کے احکام و فرامین ہم صرف اور صرف قرآن و حدیث سے ہی معلوم کر سکتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے علاوہ کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رب ذوالجلال نے سورہ اعراف آیت نمبر 3 کے اندر فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دون اولیاء قلیلا ما تذکرون، تم صرف اس چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس کو چھوڑ دو، اس راستے کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ کر دیگر راستوں کی پیروی مت کرو، تم کمی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زخرف آیت نمبر 43 اور 44 کے اندر فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أَوْحَىٰ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لہذا آپ اسے مضبوطی سے تھام لیجئے جس کی آپ کو وحی کی گئی ہے، اور آپ یقیناً راہ راست پر ہیں، اور بلا شبہ وہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور ان قریب تم لوگوں سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز ایک تو قرآن مجید ہے، اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، کیونکہ آپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النجم کے اندر 3 اور 4 نمبر آیت میں فرما دیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ رسول اپنی خواہش نفس کی پیروی میں بات نہیں کرتے بلکہ وہ تو وحی ہوتی ہے جو ان پر اتاری جاتی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد جو صحیح الجامع 2937 کے اندر منقول ہے کہ آپ نے فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا ما دام کتاب اللہ وسنتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الارض، تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کے بعد یعنی اگر تم نے انہیں مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مقدس، اور دوسری ہے میری سنت، اور یہ دونوں چیزیں کبھی جدا جدا نہیں ہوں گی آج تک کہ اوت پر میرے پاس آ جائیں۔ اسی طریقے سے ہمارا تیسرا اصول یہ ہے کہ قرآن مجید کو سنت کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 44 کے اندر فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس چیز کو بیان کریں جو ان کی طرف اتاری گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف اتاری گئی چیز یعنی قرآن مجید کو ان کے لیے کیسے بیان کیا اپنے فرامین اور اپنے عمل کے ذریعے جسے سنت کہا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے صلاۃ، زکوٰۃ، حج اور صوم وغیرہ کے بہت سارے احکامات اپنے ارشادات اور اعمال کے ذریعے بیان کیے ہیں۔ اگر یہ بیان نہ ہوتا تو قرآن مجید کے بہت سارے احکامات کو سمجھنا ناممکن ہو جاتا، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 164 کے اندر 3 مقامات پر کہا گیا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو حکمت سے کیا مراد ہے؟
یقینی طور پر اس سے مراد سنت نبویہ ہی ہے۔ اور حضرت مقداد ابن معد کرب کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وانی اوتیت الکتاب ومثله معه الا یوشک رجل شبعان على اريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلي ولا كل ذي ناب من السباع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار مجھے قرآن مجید دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی مثل بھی خبردارن قریب ایک آدمی آئے گا جو سیر ہو کر اپنے تکیے کا سہارا لیے ہوئے کہے گا تم بس اس قرآن پر عمل کر لو اور تمہیں اس میں جو حلال ملے اس کو حلال سمجھو اور اس میں جس چیز کو حرام کہا گیا ہے صرف اسی کو حرام سمجھو۔ خبردار تمہارے لیے گھریلو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے اور نہ کچلیوں والے درندے حلال ہے۔ اسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن کے اندر 4604 پر روایت کیا، علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا چوتھا اصول یہ ہے قرآن و حدیث کو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 کے اندر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان میں مہاجرین اور انصار کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے ان کے اچھے طریقے سے اتباع کی، پھر انہیں بھی اپنی رضامندی اور ان کے لیے جنات کی خوشخبری دی۔ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کا فہم اور ان کا طرز عمل اللہ کے نزدیک معتبر ہے۔ یہ وہ حضرات جنہوں نے براہ راست نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن مجید کو سیکھا، اس کی تفسیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی شکل میں اپنے کانوں سے سنی اور آپ کی سنن مبارکہ کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ اس لیے آج سے وہ قرآن و حدیث کے سب سے بڑے عالم اور سب سے زیادہ فقیہ تھے۔ ان سے بڑا عالم یا فقیہ کبھی آیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی آ سکے گا۔ اور اس اصول کی دوسری دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان صادق کو باقی لوگوں کے لیے معیار اور مشعل راہ قرار دیا ہے۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 137 کے اندر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ پس اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لائے تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور اگر منہ پھیرے اور نہ مانے تو وہ اس کے لیے کہ آپ کی یہ لوگ مخالفت پر تلے ہوئے ہیں۔ آمن تم میں مخاطب صحابہ کرام ہے۔ اس کی تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنے والوں کو جہنم کی وعید اور دھمکی سنائی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء آیت نمبر 115 کے اندر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں مومنوں سے مراد صحابہ کرام ہے، کیونکہ ان کے نزول کے صحابہ کرام ہی تھے جو اس کے سب سے پہلے مخاطب تھے۔ لہذا صحابہ کرام کے راستے اور ان کے طرز عمل کو چھوڑ کر دوسرا طرز عمل اختیار کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس وعید سے ڈرانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعید سے ڈرنا چاہیے۔ اور ہم نے جو حدیث خطبہ کے آغاز میں ذکر کی اور جس میں یہ الفاظ مانا علی و اصحابی جس پر میرے اور صحابہ ہیں، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کا منہج اور ان کا طرز عمل ہمیشہ ملعود خاطر رہنا چاہیے۔ یہ نہ یہ کہ جو ہے کوئی اپنی مرضی کے مطابق یا اپنے مخصوص نظریے کے مطابق جیسے چاہے قرآن و حدیث کو ڈال دے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں من کان منکم مستأسیا فلیستأس باصحاب محمد فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا
نبيا وأحسنا آلا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. اسے امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان علم و فضل میں فضلی میں اس کو مکمل طور پر 926 نمبر پر ذکر کیا ہے کہ تم میں سے جو شخص اقتداء کرنا چاہتا ہے تو وہ اصحاب محمد کی اتباع کرے، ان کے اقتداء کرے، کیونکہ وہ امت کے سب سے پاکیزہ دل والے، سب سے زیادہ گہرے علم والے، سب سے کم تکلف کرنے والے، سب سے زیادہ مضبوط طریقے پر چلنے والے، سب سے زیادہ اچھے آل والے تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالی نے اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے منتخب کر لیا تھا. لہذا تم ان کی فضیلت کو پہچانو اور ان کے اخلاق اور طور طریقوں میں ان کی پیروی کرو، کیونکہ وہ صراط مستقیم پر چلنے والے تھے. اسی طرح کا قول جناب عبداللہ ابن عمر اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. نمبر 5 ہمارا 5واں اصول یہ ہے کہ توحید الوہیت دعوت کا اولین اور سب سے اہم رکن ہے. جی ہاں، توحید الوہیت دعوت کا سب سے پہلا اور سب سے اہم رکن ہے، کیونکہ اسی توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. چنانچہ ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ سے کیا، اور ہر رسول نے یہ پیغام دے کر بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ لوگوں کو حکم دو اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت کی پوجا اور عبادت کرنے سے بچو. سید الرسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کا آغاز ہی تو اس سے کیا اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اگر یہ کہو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور یہی وہ توحید ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت دینے کی تلقین کرتے ہوئے کہ وہ مغلقین کو فرمایا تھا. چنانچہ معاذ بن جبل کو آپ نے حکم دیا تھا انک تقدم علی قوم اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوهم الیہ عبادۃ اللہ عز وجل، بے شک تم اہل کتاب کی قوم کی طرف جا رہے ہو، لہذا سب سے پہلے تم نے انہیں جس بات کی طرف دعوت دینی ہے وہ ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا. اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر 1458 نمبر پر نقل کیا ہے. اور اسی طریقے سے میرے سامعین کرام، ہم خاص طور پر توحید الوہیت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ توحید ربوبیت کا تو تقریباً سارے مسلمان اقرار کرتے ہیں، بلکہ مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو رب خالق و مالک مانتے تھے. انہیں اعتراض تھا تو توحید الوہیت سے تھا. وہ کہا کرتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے سب معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا ہے؟ اور آج بھی بہت سارے لوگ اللہ رب العزت کو خالق و مالک تو مانتے ہیں، لیکن اس کے لیے تمام عبادات کو خاص نہیں کرتے، بلکہ غیر اللہ کے سامنے رکوع کرنا، سجدے کرنا، غیر اللہ کو داتا غوث حاجت روا مشکل کشا اور جو دستگیر سمجھنا بھی ان کے یہاں روا ہے. غیر اللہ تو امیدیں بھی وابستہ رکھتے ہیں، ان سے خوف بھی کھاتے، ان پر توکل بھی کرتے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دینے والے تمام حضرات اپنی دعوت کا آغاز توحید الوہیت سے کریں اور لوگوں کو شرک کی تمام شکلوں سے ڈرائیں اور انہیں ان کے برے انجام کے بارے میں آگاہ کریں. اسی طرح سے توحید اسماء و صفات کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ آج بہت سارے لوگ اس میں بھی بھٹک گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں غلط نظریات کے عامل ہیں. لہذا انہیں اسماء حسنی و صفات علیہ کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے سے آشنا کرانا انتہائی ضروری ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اہل حدیثوں کا چھٹا اصول اور دعوت اہل حدیث کا چھٹا اصول یہ ہے کہ پورے دین پر مکمل طور پر عمل کیا جائے اور پورے دین کی طرف دعوت بھیجی جائے. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین.
اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے اتباع نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ لہذا تمام شعبوں میں دین اسلام کے تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے، چاہے عقائد ہو یا عبادات، معاملات ہوں یا اور کوئی چیز ہو یا حقوق سے تعلق رکھتے ہوں، اخلاق و کردار کا معاملہ ہو یا سیاسی اور معاشی مسائل ہوں۔ الغرض یہ کہ اسلام کے تمام کام پر عمل کرنا ضروری ہے، اور عمل کے ساتھ ساتھ دین کی تمام تعلیمات کی طرف دعوت دینا بھی ضروری ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے توحید الوہیت کی طرف دعوت دینی چاہیے، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کے علاوہ دین کے باقی امور کو دعوت میں نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ توحید الوہیت کو ترجیح دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے بقیہ تمام امور کی طرف بھی لوگوں کو متوجہ کیا جائے اور انہیں ترغیب و ترہیب کے ذریعے ان پر عمل کرنے کی بھی تلقین کی جائے۔ اسی طریقے سے ہمارا اور دعوت اہل حدیث کا چھٹا اصول، ساتواں اصول یہ ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے اور ان کے مقابلے میں عقلی آراء اور مسلکی اقوال کو پیش کرنا اور ان سے چمٹے رہنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء نمبر 65 کے اندر فرمایا، انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا اولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مومنوں کو، اللہ یہ سورہ نور آیت نمبر 51 اور 52 ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو کے بارے میں فرمایا، مومنوں کی تو بات ہی یہی ہے کہ جب انہیں اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے اور ان کے درمیان فیصلہ کریں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرتا رہے، اس کی نافرمانی سے بچتا رہے، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے بارے میں فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء نمبر 65 کے اندر فرمایا، پس قسم میں تیرے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم اور فیصل نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں، آپ کے دربار سے جو فیصلہ ہو جائے، اس سے دل میں کسی بھی طرح کی تنگی اور ناخوشی محسوس نہ کریں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کرے۔ دانستہ طور پر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنا اور اس کے فیصلوں سے روگردانی کرنا واضح گمراہی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب آیت نمبر 36 کے اندر فرمایا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امر من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں کہ جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، اللہ اس کے رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کچھ اختیار باقی رہ جائے، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً واضح گمراہی میں جا پڑا۔ بلکہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کو دردناک عذاب کی دھمکی دی جو جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النور آیت نمبر 63 کے اندر فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، لہذا جو لوگ اللہ اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، رسول کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کہیں کسی اور مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر کوئی المناک اور دردناک عذاب نہ آ جائے۔ لہذا اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مقابلے میں مسلکی آراء کو پیش کرنے سے بات رہنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو اللہ اس کے رسول کے فرامین کے مقابلے میں شیخین قریمین جناب ابو بکر اور جناب عمر رضی اللہ عنہما کی رائے کو پیش کرنے پر بھی اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، جیسا کہ امام ابن عبد البر نے عروہ سے روایت کیا کہ انہوں نے حضرت ابن عباس سے کہا، آپ اللہ سے نہیں ڈرتے کہ آپ حج تمتع کی رخصت دیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، عروہ تو اپنی والدہ سے پوچھ لو۔ عروہ کہنے لگے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تو تمتع
تو نہیں کیا۔ یہ سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بباغ دول اعلان کرتے ہوئے فرمایا واللہ ما آراکم منتہین حتی یعذبکم اللہ نحدثکم عن رسول اللہ وتحدثون عن ابی بکر وعمر۔ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ تم بعد آؤ گے یہاں تک کہ تم پر اللہ تعالی کا عذاب نازل ہو جائے، ہم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں اور تم اس کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کی بات کرتے ہو۔ اور دوسری روایت میں جسے صحیح جامع بیان العلم وفضل ابن عبد البر کے اندر ابو الاشبال نے جس کی تصحیح فرمائی ہے صفحہ 525 کے اندر دوسری روایت کچھ یوں منقول ہے کہ ابن عباس نے فرمایا اراہم سیہلکون اقول قال رسول اللہ ویقولون قال ابو بکر وعمر، میں سمجھتا ہوں کہ ان قریب ہلاک ہو جائیں گے، میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اور وہ یہ کہتے کہ ابو بکر عمر نے یوں کہا۔ یہاں پر بات ذکر کرنا ضروری ہے کہ خود ائمہ اربعہ رحمہم اللہ نے بھی قرآن و سنت کی نصوص کے مقابلے میں اپنی آراء پر عمل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا یحل لأحد ان یاخذ بقولنا ما لم یعلم من این اخذناه، کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہمارے کسی قول کو قبول کرے جب تک کہ وہ یہ نہ معلوم کر لے کہ ہم نے اسے کہاں سے لیا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا تھا حرام علی من لم یعرف دلیل ان یفتی بکلامی فانما بشر نقول القول اليوم ونرجو ان غدا، جس شخص نے میری دلیل کو نہیں پہچانا اس پر آرام ہے کہ وہ میرے کلام کے ساتھ فتوا دے، کیونکہ ہم بشر ہیں، آج ہم ایک بات کرتے ہیں اور کل اس سے رجوع بھی کر لیتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا انما انا بشر اخطئ واصيب فانظروا في رأي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فتركوه، میں ایک انسان ہی ہوں، میں غلطی بھی کرتا ہوں اور صحیح موقف بھی اختیار کرتا ہوں، لہذا تم میری رائے کے متعلق غور کر لیا کرو، میری وہ رائے وہ بات جو کتاب اللہ و سنت رسول کے مطابق ہو تو وہ قبول کر لو، اور اگر کتاب اللہ و سنت رسول کے مطابق اور موافق نہ ہو تو اسے چھوڑ دو۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اجمع المسلمون علی ان من استبان له سنة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يحل له ان يدعى لقول احد، مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس آدمی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کے قول کی بنا پر اسے چھوڑ دے۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا تھا اذا سأل الحدیث فهو مذهبی، جب حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا تھا لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الفوری وخذ من حیث اخذوا، تم میری تقلید نہ کرو اور نہ ہی امام مالک، امام شافعی، امام اوزاعی اور امام ثوری رحمہم اللہ کی تقلید کرو، بلکہ تم وہاں سے لو جہاں سے ان سب نے لیا ہے، یعنی ان سب نے بھی دین کتاب و سنت سے لیا ہے، اسی طرح ہم بھی کتاب و سنت سے لے۔ نمبر 8واں اصول جو ہے وہ دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کائنات پر آیت کریمہ نازل فرمائی تھی الیوم اکملت لکم دینکم کے ذریعے اعلان فرما دیا تھا کہ اس نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی الا هل بلغت فرما کر اعلان کر دیا کہ آپ نے اللہ کا دین مکمل کر دیا ہے اور اسے مکمل امت تک پہنچا دیا ہے، اس لیے اس میں کسی کمی بیشی کرنا ہرگز درست اور جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں دین میں نئے نئے کام کو ایجاد کرنے سے ڈراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادتین کے بعد یوں فرمایا کرتے تھے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر، اپنی صحیح کے اندر 867 کے اوپر نقل فرمایا ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حمد و ثنا کے بعد یقیناً بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، بہترین طریقہ اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور امور میں سب سے برا امر وہ ہے جسے ایجاد کیا گیا ہو، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اسی طریقے سے اما عائشہ کا بیان ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر 2693 پر روایت کیا ہے کہ جس شخص نے ہمارے اس دین میں نیا کام ایجاد کیا جو اس سے نہیں تھا، یعنی ثابت نہیں تھا، تو وہ مردود ہے. صحیح مسلم کے اندر 1718 نمبر کی روایت میں کچھ اس طرح الفاظ ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں رہا ہے، ہمارا امر نہیں ہے، تو مردود ہے. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دین میں نیا کام اور ہر نیا طریقہ مردود اور ناقابل قبول ہے. نمبر 9 اصول یہ ہے کہ برحق راستہ ایک یہ متعدد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انعام آیت نمبر 153 کے اندر فرما دیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور یقیناً یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم لوگ اسی کی اتباع کرو اور دوسرے راستوں پر مت چلو جو تمہیں اس کی سیدھی راہ سے جدا کر دے. اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس کے دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچ دی، پھر فرمایا ھذا صراط اللہ مستقیم وھذہ السبل علی کل سبیل منها شیطان ندعو الیہ. یہ سیدھی لکیریں اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے. یہ سیدھی لکیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے، اور یہ جو دائیں بائیں راستے ہیں ان میں سے ہر ایک پر شیطان ہے جو اس کی طرف دعوت دے رہا ہے. اس میں امام احمد و دارمی و حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے. اس کے بعد آپ نے وہی آیت تلاوت کی جو ابھی اوپر ذکر کی گئی، جو اوپر آپ کے سامنے یعنی جو پہلے آپ سے بتلا دی گئی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ برحق راستہ ایک یہ متعدد نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اور 10واں اصول ہماری جماعت کا یہ ہے کہ حق و باطل کا معیار دلائل و براہین ہے، اکثریت نہیں ہے. کیونکہ اکثریت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 100 کے اندر فرمایا اکثرهم لا یؤمنون، یعنی ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے ہیں. اور اسی طریقے سے سورہ مائدہ آیت نمبر 103 کے اندر فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو عقل نہیں ہے. اور اسی طریقے سے سورہ انعام آیت نمبر 37 کے اندر فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 111 کے اندر فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ، ان میں سے اکثر جاہل ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 17 کے اندر کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے. اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 102 کے اندر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو ہم نے عہد کا وفادار نہیں بنایا، نہیں پایا ہے ان کو، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق ہی پایا ہے. اسی طریقے سے سورہ یونس آیت نمبر 36 کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، ان میں سے اکثر لوگ ظن و گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں. اور اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 60 کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح انداز کے اندر فرما دیا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ، ان کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں لاتی ہے مگر شرک بھی کرتی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف آیت نمبر 106 کے اندر فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، کہتے ہیں کہ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے ہیں اسی لیے وہ اس سے اعراض کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ عز و جل نے سورہ انبیاء آیت نمبر 24 کے اندر فرمایا بل
اکثرهم لا يعلمون الحق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. یہ سورہ فرقان آیت نمبر 24 کی روایت ہے. اس سے پہلے والی روایت آیت جو ہے بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 24 تھی. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہوئے. اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور خصوصاً سورہ آمین سجدہ کے اندر اللہ نے آیت نمبر 4 کے اندر فرمایا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا، چنانچہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں. ان آیات سے ثابت ہوا کہ اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو نہیں جانتے، جو نہیں سمجھتے، جو نہیں سنتے، جو شکر ادا نہیں کرتے، جو اعراض کرتے، جو جاہل ہیں، جو پائے چوپائے جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جو ایمان لا کر بھی شرک کرتے، جو ظن و گمان کے اتباع کرتے اور جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 116 کے اندر فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اگر آپ پہلے زمین کی اکثریت کے اتباع کریں گے تو آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے، اور تم محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وہ لوگ تو محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور صرف قیاس آرائی اور اڑکٹ پچھو ہی مارتے ہیں. تمام آیات سے معلوم ہوا کہ حق و باطل کی پہچان اکثریت سے نہیں بلکہ اس کی پہچان دلائل و برائن کے ساتھ ہوتی ہے. لہذا محض اکثریت کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ اتنے زیادہ لوگ فلاں عقیدہ رکھتے ہیں یا اتنے زیادہ لوگ فلاں عمل کرتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کے برعکس حق پر چلنے والے لوگ ہمیشہ تعداد کے لحاظ سے کم رہے. اور انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ سبا آیت نمبر 13 کے اندر فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارا 11واں اصول یہ ہے کہ ضعیف اور موضوع احادیث سے ڈرانا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ضعیف اور موضوع احادیث بری طرح سے منتشر ہے، اور یہ ایسی احادیث جن پر غلط عقائد اور باطل نظریات کی بنیاد ہے، اور بیشتر بدعات کے اساس بھی اسی قسم کی احادیث ہے. جبکہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے صرف وہ احادیث معتبر قابل حجت ہیں جو صحیح سند کے تحت ثابت ہو یا کم از کم اتن درجے کی ہوں، اور جو احادیث محدثین کے نزدیک ضعیف یا موضوع من گڑت ہو تو قطعی طور پر معتبر اور قابل حجت نہیں ہے. ایسی احادیث سے نہ مسائل و احکام جو ہے اخذ کیا جا سکتا ہے اور نہ ان سے فضائل اعمال ثابت ہوتے ہیں. لہذا ان احادیث کا تعلق چاہے فضائل اعمال سے ہو یا احکام سے، دونوں صورتوں میں انہیں ناقابل حجت سمجھنا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی اور من گھڑت عادت بیان کرنے والے لوگوں کے متعلق پیشین گوئی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا یکون فی آخر الزمان کذابون دجالون یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتوکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخر زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے جو دجل و فریب سے کام لیں گے اور بہت جھوٹ بولیں گے، اور وہ تمہیں ایسی حدیثیں سنائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی اور نہ ہی تمہارے آبا و اجداد نے اس کو سنی ہوں گی، اور جو ہے تمہارے آبا و اجداد نے نہ اسے سنی ہوں گی. لہذا تم ان سے بچنا، ان سے بچتے رہنا، بچاؤ کرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے اور تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے. اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصحف کے اندر مقدمے کے اندر ذکر کیا ہے، وہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہر عرب سچی ثابت ہو رہی ہے، اور کئی لوگ ایسے آئے کہ جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں گڑھی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا. اس طرح کے لوگ پہلے بھی آئے اور آج بھی موجود ہیں جو فضائل اعمال کے نام سے سینکڑوں انتہائی ضعیف اور جھوٹی احادیث بیان کرتے ہیں اور انہیں پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. اور ایسے ہی لوگوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کا وہ ارشاد بھی منقول ہے جسے امام مسلم نے اپنے مقدمے کے اندر ذکر کیا ہے، من حدث عنی بحدیث یری انہ کاذب فهو احد الکاذبین، جو شخص ایسی حدیث بیان کرے جس کے بارے میں اسے پتا ہو کہ یہ جھوٹی ہے تو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ اسی طریقے سے اسی مقدمے صحیح مسلم کے مقدمے میں آپ کی وہ حدیث جو جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والے لوگوں کو سخت وعید ہے آپ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا لا تکذبوا علی فإنه من یکذب علی یلج النار، اور تم میرے اوپر جھوٹ نہ بولنا کیونکہ جو میرے اوپر جھوٹ بولے گا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ اور کئی لوگ سنی سنائی باتوں کو یہ احادیث تصور کر لیتے ہیں، پھر انہیں مسائل اور کام میں بھی حجت کے طور پر پیش کر دیتے ہیں اور ان سے فضائل اعمال بھی ثابت کرتے ہیں، بلکہ بڑی بڑی بدعات کے ثبوت کے لیے بھی وہ انہیں سنی سنائی حدیثوں کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، آدمی کے جھوٹ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ اسے امام مسلم نے اپنے مقدمے کے اندر نقل فرمایا ہے۔ ہماری جماعت کا بارہمہ اصول یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد ضروری ہے اور افتراق قابل مذمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو، اور فرقوں میں بالکل مت بٹو۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 ہے۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ آئیے حدیث نبوی کی روشنی میں معلوم کر لیتے ہیں، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی صحیح کے اندر اپنی صحیح کے اندر 2408 پر نقل فرمایا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا وانی تارک فیکم ثقلین احدهما کتاب اللہ عز وجل هو حبل اللہ ومن اتبعه كان علی الهدى ومن تركه كان علی ضلالۃ، خبردار میں تم میں سے دو بہت ہی بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی کتاب اللہ ہے، اور جو اللہ کی رسی ہے، جو اس کی اتباع کرے گا ہدایت پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہو جائے گا۔ گویا اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرقہ بندی سے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام یعنی سورہ شورى آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ بلکہ ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفرقہ ڈالنا مشرکین کی صفات میں سے ذکر کیا ہے جو سورہ روم آیت نمبر 31 اور 32 کے اندر ہے منیبین الیہ واتقوا واقیموا الدین واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، لوگوں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی بات پر قائم ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہوں میں بٹ گئے، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے، بلکہ معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ عز و جل نے سورہ آل عمران سورہ انعام آیت نمبر 64 میں فرمایا ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الى اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے بن گئے ان سے آپ کا کچھ سروکار نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ انہیں بتلا دے گا کہ وہ کن کاموں میں مصروف تھے۔ سامعین کرام، مسلمانوں میں اختلاف کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سن لیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورى آیت نمبر 10 کے اندر فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس بات میں بھی تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 59 کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان
ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، اور تم میں جو حکم والے ہیں ان کا، عمرا کا، علماء کا، پھر اگر تمہارا کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، نہ کہ علماء کی طرف لوٹاؤ، اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ اختلافی بات کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا معنی یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں کیا کرو۔ یہ اختلافات کو ختم کرنے کا ربانی نسخہ ہے، اگر تمام مسلمان اس پر عمل کریں تو یقینی طور پر میں موجودہ اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، جیسا کہ قرون اولا کے لوگ اپنے اختلافات اسی منہج کو اختیار کرتے ہوئے نمٹا لیا کرتے تھے، اور جب امت میں اختلافات ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو مضبوطی سے تھامنے رہنے کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی، جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر 4607 پر نقل فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدیین الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالہ۔ تم میری سنت کو لازم پکڑنا اور اسی طرح ہدایت یافتہ اور راہ راست پر گامزن خلفاء کے طریقے پر ضرور عمل کرنا، اس کو مضبوطی سے تھام لینا اور اسے قطعا نہ چھوڑنا، اور تم دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا جو ہے ایک اور اصول جس سے 13 نمبر پر نقل کیا گیا ہے اور 13 نمبر پر موجود ہے، 13واں اصول جو ہمارا ہے کہ قرآن مجید اور سنت نبویہ کو پڑھنا اور سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب ہے اور باطل کی آمیزش سے بالکل پاک ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت قرار دیا، لہذا جو شخص سچے جذبے کے ساتھ حق و ہدایت کا متلاشی ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھے اور اس میں غور کرے، اسے سمجھے اور اس پہ عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ عز و جل نے سورہ مائدہ آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر فرمایا تھا لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی ان لوگوں کو سلامتی کی راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے اتباع کرتے ہیں، اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہ کہنا غلط ہے، قرآن مجید کو سمجھنا مشکل ہے اور اس کے سمجھنے کے لیے متعدد علوم کا ماہر ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل واضح طور کے اندر سورہ قمر آیت نمبر 24 کے 22 کے اندر فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ اسی طریقے سے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہ سورہ دخان آیت نمبر 58 ہے۔ اسی طریقے سے اس بابرکت کتاب کے اتباع کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 155 کے اندر فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ کتاب وہ ہے جو ہم نے نازل کی ہے، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، لہذا تم اس کی اتباع کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور جہاں سنت نبوی، یہاں تک سنت نبویہ کا معاملہ ہے اور تعلق ہے جو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع میں فرما دیا تھا فَاقِلُوا أَيُّهَا النَّاسُ قَوْلِي فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدُ إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ۔ اسے
امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السنہ کے اندر 68 نمبر حدیث پر نقل کیا ہے، جس کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے لوگوں، میری باتوں کو اچھی طریقے سے سمجھ لو. میں نے یقیناً اللہ کا دین آپ تک پہنچا دیا ہے، اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے تام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت. لہذا تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ قرآن مجید اور سنت نبویہ کو پڑھنے اور سمجھنے کا اہتمام کریں، تاکہ حق و باطل میں فرق کر سکے. پھر سمجھنے کے بعد کتاب و سنت کو اپنا دستور حیات بنا لیں، اور اپنے تمام مسائل کا حل انہی میں تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور اسی کے ذریعے معلوم کریں. اسی طریقے سے ہمارا 14واں اصول یہ ہے کہ داعی وہ شخص ہے جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو. دعات وہ ہیں جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو. ہماری جماعت سے وہی لوگ دعوت دیں گے، وہی لوگ کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو بلائیں گے جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، سورہ یوسف آیت نمبر 108. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں علم و بصیرت کی بنیاد پر، میں خود بھی اور جس نے میری اتباع کی وہ بھی. اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ دعوت کا فریضہ وہ شخص انجام دے جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو اور وہ صاحب بصیرت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے نبی کا یہ مشن ذکر فرمایا کہ وہ علم و بصیرت کے بنا پر اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہاں اس نے یہی مشن ہر اس شخص کا ذکر فرمایا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور پیروکار ہو. نمبر 15 سے دعوت صرف کتاب و سنت کی طرف، اور وہ بھی حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 125 کے اندر فرمایا ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. آپ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور ان سے ایسے طریقے سے مباحثہ کیجیے جو بہترین ہو. اس آیت مبارکہ میں غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دعوت کا نصاب بیان کیا ہے، اور وہ سبیل ربی کا یعنی آپ کے رب کا راستہ، اور آپ کے رب کا راستہ اس سے مراد قرآن و سنت ہے. لہذا تمام دعات و مبلغین پر یہ بات فرض واجب ہوتی ہے کہ وہ صرف اور صرف کتاب و سنت کی طرف ہی لوگوں کو دعوت دیں. اس کے بعد دعوت کا اسلوب اور انداز بیان کیا گیا ہے، اور وہ ایک حکمت اور عمدہ نصیحت. لہذا تمام دعات و مبلغین کو اپنی دعوت میں اسی اسلوب کو اختیار کرنا چاہیے، ایسا اسلوب اور انداز اختیار کرے جس میں محبت و پیار ہو، مدعوین کے لیے خیر خواہی کا سچا جذبہ ہو. اگر مخالفین سے تکرار مباحثہ کرنا پڑے تو اس کے لیے بھی بہترین طریقہ اختیار کرے، سختی، تشدد اور تار و تصنیع سے پرہیز کرے تاکہ ان کی دعوت کا اپنوں میں بھی اچھا اثر ہو اور مخالفوں پر بھی. نمبر 16 اور آخری اصول ہمارا یہ ہے کہ فتویٰ وہ شخص دے جس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہو. ہر ایرے گہرے نتو خیرے کو فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے. صاحب بصیرت اور علم والا اور قرآن و سنت کا حقیقی علم رکھنے والا ہی فتویٰ دے، کیونکہ جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہ ہو اور لوگ اس سے فتویٰ پوچھے تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دے کر خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. اور جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 100 میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاسألوا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا اضلوا. اللہ تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے بندوں کے دلوں سے کھینچ لے، بلکہ وہ علماء کے ارواح کو قبض کر کے علم کو اٹھائے گا، یہاں تک کہ جب کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا تو لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے. چنانچہ ان سے سوال کیا جائے گا تو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. اس طرح وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کی گمراہ
کریں گے۔ لہذا آخر میں میں آپ تمام سامعین سے یہ التجا کروں گا کہ آپ لوگ اپنے منہج کو سمجھے، دعوت اہل حدیث کو سمجھے اور اس کے اصولوں کو سمجھے اور اس کے اصولوں کو نافذ کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم اس کائنات میں زندہ رہے، ہمارا منہج، ہمارا مشن، ہمارا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔